ہادی برحق جو بنائے امام، وہ خدا نے خود بنائے اور ہم نے انہیں مانا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، میں ابتدائی گفتگو میں انہیں یہ لفظ کہوں کہ ہم رسول کے بعد اگر حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں تو یہ شیعوں کی اپنی مرضی نہیں، غدیر میں نبی کے اعلان کی وجہ سے ہم علی کو تسلیم کیا۔ اور اگر یہ بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ باوضو منبر پہ کہوں کہ اگر رسول خم غدیر پہ علی کی جگہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو۔ رسول نے ہمیں علی دیا ہے، ہم نے علی لے لیا۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنی مرضی سے علی کو امام نہیں بنایا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا۔ اب انسان کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال ہیں اس کے امام کی وجہ سے۔ جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے بھی امام کے کہنے، ہم نے کھول کے پڑھی تو ہم نے بھی امام کے کہنے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے طریقے مختلف ہوئے نبی کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے۔ یہ فرقے بھی اسی فرق کی وجہ سے بنے۔ اور نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے۔ میرے سامنے پنچایتی زمیندار بندے بیٹھے ہیں، جملہ بڑا اچھا ہے اور مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا، بسم اللہ سرکار، کہ نماز وہ کام ہے جو رسول مسجد میں امت کے سامنے دن میں 5 دفعہ کرتے تھے۔ اب کسی نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، کسی نے یہاں رکھی، وجہ کیا؟ امام۔ اب یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ اب اتحاد کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ یہ نہیں کہنا کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا غلط ہے کس کا ٹھیک ہے۔ پہلے یہ طے کرنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ نہیں جی، میں گفتگو کی پہلی بنیاد رکھنے لگا ہوں، خان صاحب بھی تشریف لے آئے، مجلس کی زینت بن گئے۔ امام اچھا ہو تو گناہگار بھی پار ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ نماز، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت ہے امام کی وجہ سے۔ امام اچھا ہونا چاہیے، امام بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، رہبر گناہگار نہیں ہونا چاہیے، میر کارواں اچھا ہونا چاہیے، امام بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اچھے امام اور برے امام کی ایک مثال دی ہے۔ خدا نے کہا چاندنی رات تھی، 2 امام گھر سے نکلے تھے، ایک حق کا امام تھا ایک باطل کا امام تھا۔ حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کے امام کا نام فرعون تھا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ تھے، پیچھے موسیٰ کی قوم تھی، پیچھے فرعون تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا۔ قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا۔ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ اپنے مٹھی بھر بندوں کو بچا کے جا رہے تھے، یہ سامنے آگے دریائے نیل، دریائے نیل کا آنا تھا۔ موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے۔ موسیٰ بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ موسیٰ تو بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، قوم نے اپنے امام سے پوچھا، امام نے اپنے خدا سے پوچھا۔ خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے، قوم امام سے مانگتی ہے، امام پھر خدا سے مانگتا ہے۔ قوم نے امام سے پوچھا بتا کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے پروردگار بتا آپ کیا کرنا ہے؟ آواز پروردگار ہے، موسیٰ پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ ماریے۔ قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، رستہ بن گیا، لہروں نے رستہ دیا، رستے کا ملنا تھا، پیچھے قبیلے تھے 12، قومیں تھی 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ پہلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے قبیلے نے کہا ہماری رشتہ داری زیادہ ہے، پہلے ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہماری محنت زیادہ ہے، پہلے ہم گزریں گے۔ جب 12 قبیلے لڑ رہے تھے، قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ
رستہ تو نے ایک بنا دیا، قوم میری 12 ہے۔ آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا، قرآن کے اندر رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ بندے چپ ہو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ خدا نے قرآن میں امام کی طاقت بتا دی کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کر